حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حج کے مہینے معلوم ہیں، بس جس شخص نے لازم کر لیا ان مہینوں میں حج کو، تو فوش کوئی نہ کرے اور نہ کوئی نافرمانی کرے اور نہ لڑائی جھگڑا کرے حج کے دوران. اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی میں سے جانتا ہے اسے اللہ. وَتَزَوَّدُوا، اور تم زاد راہ لے لو، سفر خرچ لے کر جاؤ، بس بے شک بہترین زاد راہ سوال سے بچنا ہے. اور مجھ ہی سے ڈرو اے عقل مندو. کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، کوئی حرج نہیں ہے تم پر اس بات میں کہ تم تلاش کرو اپنے رب کے فضل کو. بس جب تم واپس لوٹو عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا عزت والی گھاٹی کے پاس، اور ذکر کرو اس کا جیسے اس نے تعلیم دی تمہیں. اور بے شک تم تھے اس سے پہلے گمراہوں میں سے. ثم افیضوا، پھر تم واپس لوٹو جہاں سے لوگ واپس لوٹتے ہیں، اور گناہوں کی معافی مانگو تم اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. بس جب تم پھر جس وقت تم پورا کر چکو، ادا کر چکو اپنے حج کے افعال، تو ذکر کرو اللہ کا جیسے اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ ذکر. بس کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے دے ہمارا حصہ دنیا میں، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ. اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے دے دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں بچا عذاب سے. یہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، اور اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. میرے عزیز دوستو، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 سے 202 تک تلاوت کی گئی ہیں. پارہ نمبر 2 کے رکوع نمبر 9 کی یہ آیات ہیں، اور ان کے ترجمے ہی سے یہ بات آپ کے علم میں آ گئی کہ یہاں ان آیات میں اللہ تعالی حج کا ذکر فرما رہے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ارکان اسلام میں سے چوتھا نمبر ہے حج کا. اور حج کے مہینے خاص ہیں جن میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے اور حج ان دنوں میں کیا جاتا ہے. شوال، ذوالقعدہ، یہ 2 مہینے ہو گئے، اور ذی الحج کی 13 تاریخ تک، یہ تقریباً 2.5 مہینے حج کے کہلاتے ہیں. اگر کوئی شخص شوال میں حج کا احرام باندھے تو اب حج کی پابندیاں اس پر لاگو ہو جائیں گی احرام باندھنے کے ساتھ. جس طرح نماز کی نیت کوئی شخص کر لیتا ہے
تکبیر تحریمہ کہہ دیتا ہے تو کھانا پینا، چلنا پھرنا، ادھر ادھر دیکھنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا یہ حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص حج کا احرام باندھ لیتا ہے، تلبیہ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھتا ہے، یہ گویا کہ حج کی نیت اس نے کر کے عملی قدم اٹھا دیا۔ اب اس کے لیے کئی حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ خوشبو نہیں لگا سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، جسم کے کسی حصے کے کسی بال کو کاٹ اور اکھاڑ نہیں سکتا، سر کو ڈھانپ نہیں سکتا مرد، اور سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، اور اس کے علاوہ لڑائی جھگڑا کرنا تو ویسے ہی منع ہے، اس وقت اور زیادہ گناہ ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الحج اشہر معلومات، کہ حج کا جو وقت ہے وہ متعین اور معلوم مہینے ہیں۔ تو یہ چونکہ شوال، ذوالقعدہ ہے اور ذی الحج کے 13 دن، اور شوال کا مہینہ چھوٹی عید سے شروع ہوتا ہے رمضان کے بعد۔ اب اگر کوئی شوال میں حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، البتہ شوال سے پہلے رمضان میں اگر کسی نے حج کا احرام باندھ لیا نیت کر کے، پابندیاں تو اس پہ لاگو ہو جائیں گی، جب تک حج کر نہ لے احرام کھول نہیں سکتا، لیکن شوال سے پہلے حج کا احرام باندھنا مکروہ ہوگا، کیونکہ حج کے مہینے شروع نہیں ہوئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شوال سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز ہی نہیں۔ ان کا اجتہاد اس بات میں ہے کہ جو مہینے حج کے ہیں ان اوقات کے اندر احرام باندھے گا تو یہ حج کا احرام شمار ہوگا، اس سے پہلے اس کے لیے جائز نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جائز ہے لیکن مکروہ ہے، پسندیدہ عمل نہیں، لیکن حج کی جو پابندیاں ہیں احرام کے ساتھ یہ ان میں آ جائے گا۔ فمن فرض فیہن الحج، بس جس شخص نے لازم کر لیا ان مہینوں میں حج کو، ظاہر بات ہے احرام باندھا تو اب یہ چیز تو لازم ہو گئی، فلا رفث، تو جائز ہی نہیں اس کے لیے بے حیائی کی یا بے حجابی کی بات کرنا۔ بے حیائی کی بات تو ویسے بھی جائز نہیں، لیکن میاں بیوی کے درمیان جو بے حجابانہ باتیں ہو سکتی ہیں یا ہوتی ہیں احرام باندھنے کے بعد، وہ بھی ان کے لیے جائز نہیں۔ اور رفث کا ایک معنی ازدواجی تعلق بھی ہے کہ اب وہ بھی حرام ہو گیا ہے۔ ولا فسوق، اور کوئی نافرمانی نہ کرے، اللہ کے کسی حکم کو توڑنے کی اب اس کو اجازت نہیں، نہ خوشبو لگا سکتا ہے، نہ ناخن کاٹ سکتا ہے، نہ بال کاٹ سکتا ہے، نہ سلا ہوا کپڑا پہن سکتا ہے وغیرہ ذالک۔ ولا جدال فی الحج، اور کسی قسم کا جھگڑا کرنا بھی دوران حج جائز نہیں، جائز جھگڑا بھی جائز نہیں احرام کی حالت میں۔ اور وہاں حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت ہجوم ہوتا ہے، لوگ دھکے دیتے ہیں، مکے ایک دوسرے کو مارتے ہیں، یہ حرام ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے یا مستحب ہے۔ اب ایک مستحب عمل پر عمل کرنے کے لیے ایک حرام چیز کا ارتکاب، کہ جو دوسرے سے لڑائی جھگڑا حرام ہے، یہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور بطور خاص حج میں ان چیزوں پہ بہت سخت پابندی لگ جاتی ہے، ورنہ اس کا حج ناقص ہوگا اور صحیح نہیں ہوگا، اور ممکن ہے کہ اس پر شدید مالی جرمانے بھی یہ پابندیاں توڑنے کی وجہ سے لگ جائیں، جو ایک گائے یا اونٹ کے
قربانی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے مبرور ہونے کی دعا کی ہے کہ یا اللہ ایسا حج عطا کر کہ جس میں کوئی گناہ نہ ہو، ایسا حج۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے حج مبرور نیک حج مانگنا چاہیے کہ جس میں نہ بندے کا کوئی حق مارا جائے نہ اللہ کے حکم کو توڑا جائے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اور جو کچھ بھی تم نیکی یا بھلائی کے کام میں سے کرو گے، یعلمہ اللہ، تو اس کو اللہ جانتا ہے کہ اللہ علم سے بھی واقف ہے، ارادے سے بھی، اور قول اور فعل سے بھی از خود اس کا علم ہے، اور اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہے، کسی کو اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور جب حج پہ جاؤ تو زاد راہ یعنی سفر کا خرچہ ساتھ لے کر جاؤ، کیونکہ اتنا عرصہ اس نے وہاں رہنا ہے، سفر کرنا ہے، جانا آنا ہے، کھانا پینا ہے، پیٹ لگا ہوا ہے، اور پھر گرمی سردی کے لحاظ سے بسترے، پانی کا انتظام، رہائش کا انتظام، اتنے اخراجات ہونے چاہیے۔ فرمایا کہ یہ انتظام یہاں سے کر کے چلو۔ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ یمن کے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے، گئے بھی، اور ان کا معمول تھا یمنیوں کا کہ وہ سفر کا خرچ یعنی پیسے لے کر نہیں جاتے، ایسے ہی بھاگ پڑتے تھے، جبکہ جانا آنا، وہاں رہنا، کھانا پینا، یہ سب چیزیں اخراجات کی ہیں۔ اور جب ان کو کہا جاتا کہ تم پیسوں کا انتظام کرو اور پھر حج پہ جاؤ، تو کہتے تھے نحن المتوکلون، ہم تو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ لیکن اس چیز کا رد کیا گیا کہ یہ کیسا بھروسہ ہے کہ جہاں سے چلتے ہوئے تو توکل، اور رستے میں جب بھوک لگتی ہے تو لوگوں سے پیسے مانگنے لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی پریشان کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تنگ کرتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے بھی بیکاری بن جاتے ہیں اور گداگری اختیار کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حجت اللہ البالغہ میں کہ جس طرح چوری اور ڈکیتی حرام ہے، اسی طرح گداگری بھی حرام پیشوں میں سے ایک پیشہ ہے۔ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا، سوال کرنا، عزت نفس بھی اس سے خراب ہوتی ہے، اور یہ انسان جو توکل کر رہا تھا، اب اس کا توکل بھی فارغ ہو گیا، اور لوگوں کو مجبور کرے گا اور ان سے مانگے گا، اور اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو روکے جیسے چوری ڈکیتی کو روکتی ہے، اور جو مستحق ہیں مسلمانوں کو کہا کہ خود تم ان کا خیال رکھو۔ لیکن اب تو یہ مستقل ایک پیشہ ہے جو آپ آئے روز دیکھ رہے ہیں روڈوں پر، بازاروں میں، مسجدوں کے دروازوں پہ، اور ان لوگوں کو کام بھی دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ کرو اور 4 پیسے کماؤ تو وہ نہیں کرتے، اس لیے کہ بڑی آسانی کے ساتھ کام والوں سے زیادہ وہ پیسے کما رہے ہیں، اور ہمارے لوگ دے رہے ہیں، جبکہ وہ معذور، اپاہج، نابینا، لنگڑا، لولا بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ٹھاک ہٹے کٹے مشٹنڈے ہیں، گھر کے 10 بندے مختلف روٹوں پر چل رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں۔ تو اسلام میں اس چیز کو جائز نہیں قرار دیا گیا بلکہ حرام قرار دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَزَوَّدُوا، جب حج جیسے عظیم سفر پہ جاؤ تو پیسے لے کر جاؤ، اور ویسے بھی صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ اگر ایک بندہ غریب ہے تو اس پر تو حج فرض ہی نہیں ہے، وہ کیوں جاتا ہے؟ اور یہاں لوگوں سے زکوٰۃ مانگتا پھرے، امداد مانگتا پھرے کہ مجھے پیسے دو، مجھے شوق ہے حج پہ جانے کا، تو بھائی تم ادھر ہی بیٹھے رہو، تم جاتے کیوں؟ تمہیں کس نے کہا وہاں جاؤ؟ اور اس طرح لوگوں سے سوال کر کر کے اپنی نیکی کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے شوق ہے وہاں جانے کا، اور پیسے مانگ رہا ہے۔ اسلام نے تو اس چیز کو جائز ہی نہیں قرار دیا۔ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے ایک شخص غریب ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں لاگو ہوتی، اب وہ لوگوں سے کہے کہ تم مجھے اتنے پیسے دو کہ میں صاحب نصاب ہو جاؤں، میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے یہ تو بیوقوفی ہے کہ جب تیرے پاس ہے ہی نہیں، زکوٰۃ تیرے اوپر فرض نہیں، تو کیوں مانگ رہے لوگوں سے کہ اب مجھے اتنے پیسے جمع ہوں کہ میں زکوٰۃ دینے والا بن جاؤں؟ تو اپنی کمائی کرو، لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟
یہ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ یہ کام مت کرو جو تم کر رہے ہو۔ وَتَزَوَّدُوا، سفر خرچ ساتھ لے کر جاؤ، اگر نہیں ہے تو پھر حج بھی فرض نہیں، جانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں بیٹھ کے اپنی عبادت کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اب فرمایا کہ بے شک بہترین سفر خرچ، بہترین زاد راہ جو ساتھ لے کر جانا چاہیے، التقویٰ، وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ پرہیزگاری کو بھی کہتے ہیں، اور تقوی کا معنی ہے بچنا، یعنی بہترین زاد راہ یہ ہے کہ تم سوال کرنے سے بچو، مانگو نہیں کسی سے۔ اگر متوکل ہو تو پورا توکل کرو، اصل چیز تو یہ ہے زاد راہ۔ واتقونی، اور مجھ ہی سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ جو زاد راہ لے کر نہ جائیں یا وہاں گداگری کریں ان کو بے وقوف قرار دیا ہے۔ ان کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے کہ حاجیوں کو تنگ کر رہے ہیں، جبکہ وہ خود بھی مسافر ہیں، ان کو خود اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے۔ الباب لب کی جمع ہے، لب عقل کو کہتے ہیں۔ اولل الالباب، عقل والے لوگ۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو اے عقل والے لوگوں، لہٰذا جس کے اندر میرا خوف ہے وہ حج پر جانے سے پہلے اسباب اور وسائل کا یہاں سے انتظام کر کے چلے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا، یہ ایک اور بات ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کئی لوگ حج پر جاتے ہیں اور وہاں تجارت کرتے ہیں، کوئی چیز خرید لی، کوئی بیچ لی، کاروبار کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی جب حج کے لیے جاتے تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ کوئی چیز خرید لی، کچھ بیچ دی، کوئی پاس ہے تو وہ بیچ دی، اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ تو ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ ہم لوگ تو وہاں جا رہے ہیں اور تجارت کر رہے ہیں، اور گئے تھے حج کرنے کے لیے، تو تجارت کرنے سے حج تو خراب نہیں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ دیکھو تم جا رہے ہو، تمہاری نیت حج کی ہے، اور اگر ضمنی طور پر تم نے کوئی چیز لے دے لی وہاں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ نیت تو تمہاری عبادت ہی کی تھی، پیٹ بھی ساتھ لگا ہوا ہے، اور اگر تم نے تجارت وہاں کر لی تو کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر نیت ہی تمہاری تجارت کی تھی اور حج کا بہانہ بنایا تو پھر تو یہ عبادت بھی کوئی نہیں ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات، اس لیے کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے کہ نیت آپ کی کیا ہے، اس نیت پہ اللہ تعالیٰ اجر بھی دے گا اور فیصلہ بھی کرے گا۔ تو صحابہ کرام تو صحیح نیت کے لوگ تھے اور وہ تو حج ہی کے لیے جاتے تھے، لیکن سارے برابر تو نہیں ہو سکتے، معاشرے میں غربت بھی تھی، اور بس سفر کیا چلے اور وہاں دل آیا کچھ وقت ہے یا حج کر لیا یا ابھی دن باقی ہیں، اور کوئی چیز بیچی لی، ان کو تجربہ ہے کہ چلو دنیا آئی ہوئی ہے، تجارت ہم کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع نہیں کیا اگر یہ چیز ضمنی طور پر ہو۔ فرمایا کہ تم پر کوئی حرج نہیں اس بات میں کہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ قرآن کریم میں دو قسم کے الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے فضل، ایک ہے رضوان۔ رضوان کا لفظ بھی کئی آیتوں میں آتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں پارہ نمبر 26 سورہ فتح کی آخری آیت میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ صحابہ اکرام اللہ سے فضل اور رضوان دونوں کی طلب رکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دونوں چیزیں۔ رضوان آخرت کی خوشنودی کو کہتے ہیں، اور فضل دنیا کی نعمتوں کو اور مال و اسباب کو کہا جاتا ہے، اور وہ دونوں چیزیں اللہ کی بارگاہ سے طلب کرتے تھے۔ تو عمومی طور پر فضل کا لفظ رزق کے لیے، پیسے کے لیے، دنیاوی مال نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ فرمایا جب حج کے لیے جا رہے ہو ظاہر بات ہے آخرت بنانا چاہتے ہو، لیکن اگر وہاں سے دنیا کی ضرورت کے لیے بھی اللہ کے فضل میں سے کوئی چیز تم کرنا چاہو ضمنی طور پہ تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، فرمایا جب تم واپس لوٹو عرفات سے، عرفات جمع ہے عرفتن کی، اور یہ لفظ عرفات جمع ہی استعمال ہوتا ہے، میدان عرفات ہے، اور یہ مکہ مکرمہ سے 8-9 میل کا فاصلہ بنتا ہے۔
اس کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے؟ عرفہ، عرفات جان پہچان کو کہتے ہیں، پہچاننا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب جنت سے اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کو مشہور قول کے مطابق سری لنکا کے علاقے میں اتارا تھا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا، اور یہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، جدا ہو گئے، اور ایک زمانے تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اپنی خطا کی، روتے رہے روتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی زمین پہ جب اترے تو اس طرح چلتے رہے، جاتے رہے، پھرتے رہے، میدان عرفات میں پہنچ گئے۔ حضرت حوا بھی وہاں پہنچی، بہت چینجنگ آ چکی تھی، رو رو کے ایک زمانہ گزر گیا، اور وہاں ایک دوسرے کا سامنا ہوا ایک مدت بعد، اور وہاں پہچان لیا ایک دوسرے کو، اور وہاں تعارف، ملاقات ہو گئی۔ تو علماء نے لکھا ہے اس کو عرفات کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی وہاں آپس میں جان پہچان ایک مدت بعد، اور آثار ایسے چینج ہو چکے تھے رو رو کے کہ پہچانا نہیں جا رہا تھا اتنی آسانی سے۔ تو بہرحال یہ میدان عرفات جو ہے اس میں وقوف عرفہ ہوتا ہے، وقوف کہتے ہیں ٹھہرنے کو۔ تو عرفات کے میدان میں 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں زوال آفتاب کے بعد، یعنی دن کو جب سورج بالکل درمیان میں پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے، یہ زوال کا وقت ہے۔ تو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک، مغرب کے وقت تک وقوف عرفہ یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ اب سارے وقت میں وہاں ٹھہرنا ضروری نہیں، اس پورے وقت میں ایک لمحے کے لیے بھی حاجی اگر وہاں پہنچ گیا اس حدود میں اس کا حج ادا ہو گیا۔ اور حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ہے۔ مسجد نمیرہ بھی اسی میدان میں، اور یہاں ایک ایریا ہے جس کو بطن عرنہ کہا جاتا ہے، بطن عرنہ۔ اس میں البتہ وقوف کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ حرم کی حدود میں ہے، اور باقی عرفات کا ایریا حرم سے باہر ہے۔ تو وقوف عرفہ حرم سے باہر ہوتا ہے۔ اگر یہ شخص بطن عرنہ، وادی عرنہ کے اندر رہے گا جو کہ مسجد نمرہ کے ساتھ جڑا ہوا ایریا ہے، تو یہ وقوف عرفہ سے محروم ہو جائے گا، اس کا حج نہیں ہوگا۔ اب یہ پورا ایک بڑا میدان ہے، اس میں مسجد نمرہ بھی ہے، اور مسجد نمرہ وہی ہے جہاں سے حج کا خطبہ ہوتا ہے۔ اور مسجد نمرہ کی قبلے والی جو دیوار ہے، مغرب والی دیوار کو اگر آگے کی طرف گرا دیا جائے تو وہ بطن عرنہ میں جا کے گرے گی، یعنی اس طرح جڑا ہوا ہے وہ ایریا مغربی دیوار کے ساتھ۔ اور وہاں جو پولیس والے اور کارندے ہیں وہ حاجیوں کو وہاں رکنے نہیں دیتے، ٹھہرنے نہیں دیتے، سختی کرتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ الجھ جاتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں بیٹھنے دیتے، ان کو تو مسئلے کا پتہ نہیں کہ وہاں اگر یہ بیٹھے رہیں گے، ادھر نہیں آئیں گے تو ان کا تو حج کوئی نہیں ہوگا۔ لہٰذا حکومت نے انتظام کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو یہاں نہ رکنے دیا جائے، وہ اس طرف کر کے میدان میں جہاں مرضی رک جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ عرفات پورے کا پورا موقف ہے، یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وقوف عرفہ پورے عرفات میں جہاں بھی کرو ہوگا الا بطن عرنہ، مگر بطن عرنہ میں نہیں ہوگا۔ اس لیے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور عرفات کے میدان میں کیا کیا جاتا ہے؟ عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی ادا کی جاتی ہے۔ ظہر کے ٹائم میں عصر کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے، یہ دو نمازیں ایک وقت میں جمع ہوتی ہیں، اس کو جمع حقیقی کہا جاتا ہے۔ یعنی ٹائم ظہر کا چل رہا ہے، ظہر کی نماز اپنے وقت میں ہوئی، عصر کا ٹائم ابھی نہیں آیا، لیکن یہاں حکم یہ ہے کہ تم نے ظہر کے بعد ساتھ فوراً عصر کی نماز پڑھنی ہے ظہر کے ٹائم۔ ویسے تو نمازیں اپنے وقتوں میں فرض ہیں، وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی، لیکن حج میں اس موقع پر یہ حکم ہے کہ عصر اپنے ٹائم سے پہلے ظہر میں پڑھو۔
اب اس کے بعد مغرب تک، وہ تو زور کے وقت میں نماز ہو گئی، مغرب تک یہ کئی گھنٹے کا ٹائم ہے اللہ کے ذکر کے لیے، اور وقوف عرفہ میں اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر کرنا یہ زیادہ ثواب کی چیز ہے اور سنت بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی معذور بوڑھا بیمار ہے تو بیٹھ کے بھی ذکر کر سکتا ہے، اور ذکر کی کوئی شکل متعین نہیں ہے، قرآن پاک پڑھیں، نوافل پڑھیں، درود شریف، استغفار، بس اللہ کے ساتھ تعلق ہو اور دنیا سے کٹ جائے بندہ۔ فرمایا کہ یہ حج کا رکن اعظم ہے، وقوف عرفہ ہے جہاں تم نے پہنچنا ہے۔ اور جب سورج غروب ہوگا، سارا دن تو آپ نے کئی گھنٹے عرفات میں گزارے، آج سورج جو ہی ڈوبا تو عام تو حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز ادا کرو، لیکن جہاں حکم یہ ہے کہ مغرب نہیں پڑھنی۔ اب حاجی کو پابندی ہے اس چیز کی کہ عرفات میں مغرب نہیں پڑھ سکتا، اس نے مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ ملا کر عشاء کے ٹائم میں یہ دو نمازیں پھر اکٹھی ہوں گی، مغرب بھی لیٹ ہوگی آج، اور یہ عشاء کے ٹائم میں ہوگی اور عشاء اس کے فوراً بعد ہو جائے گی۔ مغرب کا ٹائم گزر گیا ہے لیکن یہ عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں یہ مزدلفہ میں جا کر پڑھنی۔ اب یہ یہاں سے چند کلومیٹر ایک میدان ہے مزدلفہ، بہت بڑا میدان ہے۔ جو ہی مغرب کو سورج غروب ہوا، اب غروب آفتاب کے بعد فوراً ان حاجیوں نے یہاں سے نکلنا ہے، ان کو یہاں رکنے کی اجازت نہیں، اور یہ لاکھوں لوگ یہاں سے مزدلفہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ مزدلفہ سارے کا سارا، اس میں لوگ جہاں مرضی رہیں وقوف کریں، یہ ان کے لیے واجب ہے کہ وہاں وہ وقوف کرنا، رات بھی وہاں گزارنی ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مزدلفہ سارے کا سارا موقف ہے، یعنی جہاں تم ٹھہر سکتے ہو، بہت بڑا ایریا، جدھر مرضی بیٹھو، الا وادی محصر، مگر ایک وادی ہے، وادی محصر، اس میں کوئی شخص بھی نہیں رک سکتا، اس کو اجازت نہیں۔ یہ تقریباً 540 گز کا ایریا ہے جس میں ارد گرد جنگلے لگے ہیں۔ یہ دراصل وہ ایریا ہے کہ جہاں اللہ نے ابرہہ کے لشکر پر عذاب بھیجا تھا۔ وہ 60,000 کا لشکر لے کر آیا نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے 55 دن پہلے۔ یہ واقعہ پیش آیا جیسے فیل، ہاتھیوں کا واقعہ کہا جاتا ہے، اصحاب فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سورت اللہ نے اتاری اور اس میں اس کا ذکر ہے۔ اور یہ یمن کے ایریا سے بڑا بدماش تھا، 60,000 لشکر ہاتھیوں پر سوار یہ لے کر آیا تھا کہ میں نے خانہ کعبہ کو گرانا ہے۔ اور جب یہ وادی محصر میں پہنچے، اور ابھی بہت تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا خانہ کعبہ کا، اور اتنا بڑا لشکر کہ عرب کے لوگ ہاتھیوں کو دیکھ کر ڈر گئے کہ اتنا بڑا لشکر تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور بڑی طاقت تھی، اور وہ یمن کا بادشاہ تھا، اور اس نے یہ طے کیا کہ میں نے یہ خانہ کعبہ گرانا ہے۔ یمن میں اس نے ایک عبادت خانہ بنایا تھا کعبے کے نام سے، وہ چاہتا تھا میں اس کو گراؤں اور وہ کعبہ جو ہے لوگ وہاں آئے اور وہاں عبادت کریں۔ لیکن جب اس نے وہ بنایا تو کسی مسلمان نے اس موقع پر وہاں جا کر اس کعبے میں جو اس نے جیلی بنایا تھا، وہاں کئی بندوں نے پیشاب کیا، گندگی کی، اس کو غصہ آ گیا اس بات پہ کہ اس کو گندا کس نے کیا ہے، اور یہ مسلمان ہی ہوں گے جو کعبے کو ماننے والے ہیں۔ ابھی حضور علیہ السلام تو آئے نہیں تھے لیکن حضرت ابراہیم کی ملت پر تو لوگ قائم تھے، لہٰذا اس نے طے کیا کہ میں نے مکہ میں جو کعبہ ہے اس کو گرانا ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اگر کسی نے مقابلہ کرنا ہے تو میرا کرے۔ اب وہ پوری طاقت کے ساتھ آیا، اور کعبہ جو ہے یہ کس کا گھر ہے بولیں؟ تو اللہ تعالیٰ خود حفاظت کے لیے میدان میں آیا۔ مکہ کے تقریباً بڑے بڑے سردار بھی اپنے گھروں میں چلے گئے کہ ہم تو ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، یہ تو مار دیں گے ہم سب کو۔ 60,000 آدمی ہیں، ہاتھیوں پر سوار ہیں، اور ہر ایک کے پاس اسلحہ ہے، وہ تو پوری تیاری سے آئے ہیں، اور یہاں تو کوئی منظم حکومت نہیں، یہاں تو قبائلی نظام ہے، اور کسی قبیلے میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ ان کا راستہ روک سکے۔ اور حضرت عبد المطلب نبی کریم علیہ السلام کے دادا جان یہ مکہ کے سردار تھے، اور جب وہ ابرہہ کا لشکر آیا تو ارد گرد جتنے چند میل کے فاصلے پر لوگوں کے جانور، مویشی، اونٹ، گائیں، بکریاں چر رہی تھیں، ریوڑوں کے ریوڑ، وہ بھی انہوں نے قبضہ کر لی۔ تو عبد المطلب جب گئے، انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ آپ کہا میں مکہ کا سردار ہوں، تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ
مذاکرات کے لیے آئے ہیں کہ آپ کعبے پر حملہ نہ کرو، لیکن وہ حیران رہ گیا اس وقت ابرہہ کہ جب اس نے پوچھا کہ آپ مکہ کے سردار ہیں تو میرے پاس کیوں آئے؟ کہا کہ آپ نے میرا ریوڑ اور میرے جانور آپ کے فوجیوں نے قبضہ کیے ہیں تو میں ان کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ آپ لے لیں، لیکن بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آپ اپنے عبادت خانے کے لیے مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے کہ میں اس پہ حملہ نہ کروں۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا وہ میرا گھر نہیں، جو میرا مال ہے میں اس کے لیے آیا ہوں، وہ جس کا گھر ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ خود نبل دے گا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ احادیث میں پوری تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے جو بہت چھوٹا پرندہ ہوتا ہے، اور ہر ایک میں چنے کے دانے کے برابر کنکری چونچ میں اور ایک ایک پنجے میں، تو دو پنجوں میں ہو گئی اور ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں تھیں، اور اتنا بڑا لشکر ہزاروں کی تعداد میں تھا، اور انہوں نے آ کے ابرہہ کے لشکر کے اوپر وہاں سے ایسی بمباری کی کہ یہ جوں جوں کنکری گرتی تھی تو فوجی کا جسم بھی چیرتی اور ہاتھی کے پیٹ کے نیچے سے گر کے اس کو بھی ختم کر دیتی تھی، اور یہ 60,000 انسانوں کو موت نے اپنے منہ میں لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو یہ کس نے کیا تھا؟ اللہ کہتا ہے میں نے کیا ہے، جہاں سامنے کوئی فوج نہیں تھی۔ الم تارا، کیا تجھے پتا نہیں ہے، یہ بات سنی نہیں ہے تو نے؟ کیف فعل ربک، تیرے رب نے کیسا کیا باصحاب الفیل، ہاتھی والے لشکروں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ کہتا ہے ان کے منصوبے اور تدبیر کو کیا نیست و نابود نہیں کر دیا، میں نے کس طرح ختم کیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے لشکر ان کے اوپر چڑھا دیے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، اور کنکریوں کے پتھر وہ ان کے اوپر یوں پھینکتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اور ان کو ایسا کر دیا جس طرح کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، جس طرح جانور کھا کر جگالی کرتے ہیں اور وہ پھینک دیتے ہیں نیچے وہ پھوکا سا، اللہ کہتے ہیں اس طرح وہ ہو گئے، ان کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں، وہ تو مر گئے، ختم ہو گئے، ان کی ساری طاقت ہم نے سلب کر لی۔ اللہ کہتا ہے یہ کام ہم نے کیا ہے۔ تو بہرحال اس لشکر ابرہہ کو اس وادی محصر میں اللہ نے عذاب دیا، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا حاجی جب مزدلفہ میں وقوف کرے گا تو وادی محصر میں نہیں رکے گا، کہ وہ تو عذاب والی جگہ ہے، یہ تو رحمت لینے کے لیے آیا ہے۔ تو جن جگہوں پر اللہ کا عذاب آیا ہے وہاں تو صدیوں تک اثرات رہتے ہیں، جن قوموں پر آیا ہے ان کا بھی یہی حال ہے، اس لیے اچھی سوسائٹی کی طرف جانا چاہیے، غلط لوگوں اور غلط ماحول میں نہیں جانا چاہیے۔ حالانکہ حاجی تو اچھے طریقے سے جا رہے ہیں، توبہ استغفار ذکر، اس نے تو گناہ نہیں کرنا، یہ تو اللہ کے ساتھ جوڑ کے لیے جا رہے ہیں معافی مانگنے، لیکن جس جگہ عذاب آیا فرمایا وہاں بیٹھ کے تم نے مجھ سے معافی نہیں مانگنی، اس ایریے میں داخل بھی تم نے نہیں ہونا۔ اور یہ مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم لوٹو عرفات سے واپس، اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ غروب آفتاب کے فوراً بعد عرفات سے نکل جانا ہے یہاں سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس، عزت والی گھاٹی کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ اب مشعر الحرام یہ کیا ہے؟ دراصل وہاں ایک پہاڑ ہے جس کو جبل قزح کہتے ہیں، جبل قزح زا کے ساتھ۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہاں ٹھہر کر وقوف مزدلفہ کیا تھا اور اللہ کا ذکر کیا تھا، لیکن اب آپ مندے کی وہاں رسائی نہیں، وہاں سعودی شہزادوں نے اپنے محل بنائے اور انہوں نے ڈیرے لگائے ہوں، وہاں تو دوسرا جا ہی نہیں سکتا، لیکن میدان مزدلفہ بہت بڑا ہے، وہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے، بہت بڑا ایریا ہے۔ اب پورے مزدلفہ میں وادی محصر کے سوا جہاں بھی حاجی بیٹھ جائے، کھڑا ہو جائے، پہنچ جائے اس ٹائم تو اس کا یہ وقوف بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن جو جبل قزح ہے وہ پہاڑ جس کا یہ نام قزح، موٹا قاف زا اور ہا حلوے والی، نبی کریم علیہ السلام اصل وقوف وہاں نبی علیہ السلام نے کیا تھا، لوگ چاہتے ہیں لیکن اب ان کی رسائی بہرحال ممکن نہیں، لیکن پورے مزدلفہ میں وقوف جہاں بھی کرے گا تو یہ رکن اس کا ادا ہو جائے گا، اور پوری رات سے ادھر ہی رہے
مغرب عشاء کے ٹائم میں دونوں نمازیں پڑھی، اور یہ جمع حقیقی ہے۔ جمع حقیقی کا مطلب ایک وقت میں دو نمازیں، ایک نماز اپنے ٹائم پہ اور دوسری اپنے ٹائم کے سوا دوسرے ٹائم میں پڑھی ہے۔ اب یہ حج کے سوا پوری زندگی ویسے کسی کے لیے جائز نہیں، یہ یاد رکھیں۔ جو نماز ظہر کی عرفات میں پڑھی اور عصر بھی ساتھ پڑھی، تو ظہر تو ٹائم میں، عصر اپنے ٹائم سے پہلے، اور مزدلفہ میں جب گئے تو مغرب کا ٹائم تو گزر گیا تھا، اب عشاء کا ٹائم داخل ہوا، اذان ہوئی تو پہلے مغرب کی جماعت، اس کے بعد عشاء کی جماعت۔ عشاء کے ٹائم میں تو مغرب اپنے ٹائم سے پیچھے چلی گئی، اور یہ ان دو مواقع کے علاوہ پوری زندگی میں کسی مسلمان کے لیے کسی نماز کو اپنے وقت سے آگے پیچھے کرنا جائز نہیں ہے۔ نماز وقت سے لیٹ کر کے اگر پڑھے گا ہو جائے گی، قضا ہوگی، لیکن وقت سے پہلے پڑھے گا تو نہیں ہوگی۔ لیکن اس دن اللہ کا حکم ہے کہ تم وقت سے پہلے عصر پڑھو، یہ میرا آرڈر ہے۔ تو اصل بات اللہ کے حکم کی ماننے کی ہے، کسی جگہ یا وقت کے اندر کوئی کمال نہیں۔ اور پھر ان دنوں میں وہاں پہنچنا ہے حج کے لیے جو دن اللہ نے رکھ دیے۔ زوال آفتاب سے پہلے 9 ذی الحج کو اگر کوئی شخص وقوف کرتا ہے اور زوال ہوتا ہے اس سے پہلے نکل جاتا ہے، اب میدان تو وہی ہے لیکن حج کا رکن ادا نہیں ہوگا۔ اور اگر غروب آفتاب کے بعد سے میدان عرفات میں پہنچتا ہے 9 ذی الحج کو، پہلے نہیں آ سکا، اب یہ سارا سال بھی بیٹھا رہے تو حج کا رکن ادا نہیں ہوگا۔ بس اس وقت میں اس جگہ پہنچنا، اللہ یہ چاہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ میرے حکم کی پابندی تیرے اندر کتنی ہے۔ اب وہی میدان عرفات ہے، پورا سال بیٹھے رہو کوئی ویلیو نہیں، اور اگر ان چند گھنٹوں میں چلے جاؤ تو حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اللہ نے یہ نصیب کر دیا حج اس طرح کا کہ جو حج مبرور ہے، تو فرمایا راجع کا یوم ولدت امہ، وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر آج آیا ہے حج کر کے جس طرح آج ہی بغیر گناہوں کے اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کے دنیا میں قدم رکھا ہے۔ بالکل صاف ہو جاتا ہے یہ شخص اپنے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتا ہے، لیکن ان چیزوں کی پابندی کے ساتھ۔ اب مزدلفہ میں فجر کی نماز اس نے پڑھ کے وہاں سے نکلنا ہے، اور طلوع آفتاب سے پہلے مینا میں نہیں پہنچنا۔ کئی لوگ یہ ہوتے ہیں تہجد کا ٹائم، چلو جی رش ہوگا جلدی بھاگ جائیں، اور وہ وہاں بھی وقت سے پہلے پہنچے، یہاں سے بھی بھاگے۔ اصل جو وقوف ہے اس کا وقت تو فجر کے بعد ہے مزدلفہ میں، اور اس سے پہلے وہ جب بھاگ گیا تو مزدلفہ کا رکن بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس لیے ان مسائل کو سیکھ کر پوچھ کر جانا چاہیے، اور وہاں بھی ساتھ ساتھ ان چیزوں کو پوچھتے رہنا چاہیے تاکہ حج اس کا خراب نہ ہو۔ پھر جب مینا میں پہنچ جائے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اب مزدلفہ میں بھی اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں تعلیم دی ہے، اور بے شک تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے، یعنی تمہیں یہ طریقے کوئی نہیں پتا تھے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر مزدلفہ سے تم واپس آؤ جہاں سے سارے لوگ واپس آ رہے ہیں۔ اب مزدلفہ سے بھی دنیا بھاگ رہی ہے، مینا میں پہنچ رہی ہے، اللہ کہتا ہے وہاں پہنچ جاؤ۔ اب اگلا دن 10 ذی الحج کا ہے، یہ دن سب سے مشکل ہے کیونکہ اس دن کے اندر اس شخص نے ظاہر بات ہے وہاں کرنا ہے، اس نے قربانی بھی کرنی ہے، قربانی کے بعد اس نے بال بھی کاٹنے ہیں، بال کاٹ کے پھر اس نے احرام بھی کھولنا ہے، اور اس نے زوال سے پہلے پہلے بڑے شیطان پر رمی جمار کرنی ہے، وہاں جا کر اس نے پتھر بھی مارنے ہیں، اور یہ بھی کئی کلومیٹر کا آنا جانا، تو یہ دن اس کے لیے تھوڑا سا زیادہ تکلیف کا سبب ہوتا ہے، اس میں کام زیادہ ہے اور تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے فرمایا یہاں سے اب وہاں پہنچ جاؤ، واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی خوب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، وما علینا الا البلاغ۔